السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ فعل ماضی کے 6 اقسام ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی، ان میں سے آپ 4 اقسام غالباً 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید۔ لیسن وائز ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں، آپ پچھلے دروس کو دیکھ سکتے ہیں، پچھلے اسباق کو دیکھ سکتے ہیں، اور نمبرنگ بھی ہر ویڈیوز پہ ہے، لیسن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طریقے سے۔ تو آپ ویڈیوز کو پہلے چیک کر سکتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس کا بیان جو ہے کہاں سے، کون سے لیسن سے اسٹارٹ ہوا ہے۔ آج فعل ماضی کی چوتھی قسم ماضی مطلق، ماضی قریب اور بعید کے بعد ماضی استمراری انشاءاللہ عز و جل آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو ماضی قریب اور ماضی بعید اور ماضی مطلق تینوں کی تعریفات اپنے ذہن میں رکھیں اور ہر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کما حقہ جو بھی اسباق ہیں اس کو سمجھ سکیں گے۔ آج ماضی استمراری کا بیان۔ تو ماضی استمراری کہتے ہیں، ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، یعنی وہ کام جو ہے انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، اسی لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں، یعنی پاسٹ انکمپلیٹ ٹینس۔ تو انکمپلیٹ ایسے ہی ہے، جیسے یہاں ایک ورڈ ہے می گفت، یعنی وہ کہتا تھا۔ ماضی ہے تو تھا تھے تھی کے ذریعے ترجمہ کریں گے۔ وہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ بات پوری کہہ چکا یا نہیں کہہ چکا یہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ فعل ماضی تو ہے ہی، تھے تھی کی وجہ سے فعل ماضی کے ساتھ ساتھ یہ انکمپلیٹ بھی ہے، یعنی یہ ایسا فعل ہے جو مکمل نہیں ہے۔ اور فارسی میں ہر بیان میں آپ غور کریں کہ ماضی مطلق ہو یا قریب ہو یا بعید ہو یا مصدر سے ابتدا ہوئی، تو مصدر اصل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی صیغے بناتے ہیں وہ تقریباً 6 صیغے ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس کا کمپیریزن آپ انگلش کے ساتھ اس طور پر کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا استعمال کرتے ہیں، تو وہاں بھی سنگولر اور پلورل چھپا ہوتا ہے، یعنی تم لوگ، وہ لوگ، میں، ہم لوگ۔ تو اسی طریقے سے فارسی میں بھی یہی سسٹم، یہ پیٹرن فارسی میں بھی برقرار ہے، اور یہاں ہم واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم کے ساتھ مرتب کرتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے صیغوں کی۔ تو وہ کا لفظ جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے تم کا استعمال ہوتا ہے، اور فرسٹ پرسن کے لیے میں یا ہم کا استعمال ہوتا ہے۔ غالباً آپ اتنی باتیں پہلے سے جانتے ہیں، اور فارسی کے شروع میں ہم نے جو باتیں بتائی، صیغوں کی علامت بتائی، اس کو ذہن میں رکھیں اور آج کا درس دیکھیں۔ تعریف ذہن میں رکھیں، اور بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، ماضی مطلق کے پہلے، یعنی ماضی مطلق ہے پروردن مصدر، اب پروردن سے ہم نے بنایا پرورد ماضی مطلق، اور اب پرورد سے بنائیں گے ماضی استمراری، یعنی ماضی مطلق سے بنائیں گے ماضی استمراری۔ تو ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ تو می یا ہمی زیادہ کر کے یعنی می پرورد۔
ہمی پرورد. اور یہاں جو لفظ دیا ہوا ہے وہ گفتن سے ہے، یعنی گفتن مصدر سے ہم نے ماضی مطلق بنایا گفت، اور اب ماضی مطلق سے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بنائیں گے تو یہ لفظ بنے گا می گفت. تو می گفت واحد غائب، می گفتند جمع غائب، می گفتی واحد حاضر، می گفتید جمع حاضر، می گفتم واحد متکلم، می گفتین جمع متکلم. اب ترجمہ دیکھیں. می گفت وہ کہتا تھا، می گفتند وہ کہتے تھے، می گفتی تو کہتا تھا، می گفتید تم کہتے تھے، می گفتم میں کہتا تھا، می گفتیم ہم کہتے تھے. پسرم واز می گفت. پسرم، پسر یعنی بیٹا، پسرم میرا بیٹا، واز می گفت نصیحت کرتا تھا، نصیحت کہتا تھا یعنی نصیحت کرتا تھا، واز کہتا تھا. زنا می گفتند عورتیں کہتی تھیں، آفری بردو کیا کہتی تھیں؟ تم پر شاباشی ہو. تو چے می گفتی تو کیا کہتا تھا، تو کیا کہتا تھا. من سخن یہ جواب دے رہے ہیں، من سخن راست می گفتم میں صحیح کہتا تھا، میں صحیح بات کہتا تھا، سخن یعنی بات، میں صحیح بات کہتا تھا. شما ببرادر من چے می گفتید، شما تم لوگ ببرادر من میرے بھائی سے، چے می گفتید کیا کہتے تھے، ہیچ نمی گفتیم ہم کچھ نہیں کہتے تھے. احمد بمدرسہ می رفت، احمد مدرسہ جاتا تھا. محمود کلام خدا می خواند، محمود اللہ کا کلام پڑھتا تھا. استادش می گفت، استادش شین جو لگی ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا، یعنی استادش اس کے استاذ می گفت کہتے تھے. چیرا بر وقت بمدرسہ نہ رسیدی، یہاں سوالیہ نشان ہے، کویشچن مارک ہے، جس کا ٹرانسلیشن ہم کویشچن کے ذریعے سے کریں گے. اور کویشچن کا طریقہ آپ جانتے ہیں، انگلش میں واٹ، ویئر، ہو، ویئر کے ذریعے سے، ہوم کے ذریعے سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی ہم چیرا کا لفظ جو ہے وائی کی جگہ پر استعمال کریں گے. چیرا بر وقت بمدرسہ نہ رسیدی، تم وقت پر مدرسہ کیوں نہیں پہنچے تھے. رسیدی یہاں میل نہیں لگا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے تم مدرسہ وقت پر کیوں نہیں پہنچے. زنا بخانہ شما می آمدند و می نشستند، عورتیں گھر کو جاتی تھیں، شما می آمدند عورتیں تمہارے گھر میں، زنا بخانہ شما عورتیں تمہارے گھر می آمدند آتی تھیں، و می نشستند اور بیٹھتی تھیں. چوں من آ جا رسیدم جب میں اس جگہ پہنچا، یہاں می یا ہمی نہیں ہے تو رسیدم یعنی رسید ماضی مطلق ہو جائے گا. یہ جب میں اس جگہ پہنچا، پردہ کردند انہوں نے پردہ کیا. تو آ جا چے می کر دی، تو اس جگہ کیا کرتا تھا. پناہ دیوار می جستم میں دیوار کی پناہ لیتا تھا، میں دیوار کی آڑ لیتا تھا. تو یہاں تک جو ہے ماضی استمراری کے صیغے اور ان سے جو جملے بنے ہیں وہ بیان ہو گیا. آگے ہے او داشت. یہاں داشت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصدر داشتن تھا یعنی رکھنا، داشتن مطلب رکھنا، اور داشتن سے ہم نے ماضی مطلق بنایا داشت، اور او جو ہے یہ ضمیر ہے. او داشت اس نے رکھا، آہا داشتند انہوں نے رکھا. ترجمہ جو ہو رہا ہے ماضی مطلق کا ہو رہا ہے. تو داشتی تو نے رکھا، شما داشتے تم لوگوں نے رکھا، من داشتم میں نے رکھا، ما داشتیم ہم نے رکھا. احمد اسپے داشت، احمد نے ایک گھوڑا رکھا. تو پسرے داشتی، تو پسرے داشتی سوالیہ نشان، کیا تو کوئی لڑکا رکھتا ہے یعنی کیا تیری کوئی اولاد ہے. شما قلم داشتید، کیا تم لوگوں نے کوئی قلم رکھا. آہاں چے داشتند ان لوگوں نے کیا رکھا. ما چیزیں نہ داشتیم ہم لوگوں نے یعنی ہم نے کوئی چیز نہیں رکھی. تو یہ ٹرانسلیشن جو ہے ماضی استمراری کے چند صیغے، چند کیا 6 صیغے اور ان سے چند جملے بنے، پھر اس کے بعد چند جملے
ماضی مطلق کے بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ ماضی استمراری اور ماضی مطلق کے درمیان تمیز کر سکیں، پہچان سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی زون میں آپ چلیں کہ ماضی استمراری کے سارے صیغے ہیں تو بس ماضی استمراری کا ہی ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں چند جملے جو دیے ہیں یہ پہچان کرنے کے لیے اور آپ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں اور پچھلے اسباق کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ویڈیوز اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو اسے آگے بڑھائیں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نئے ہیں، چینل پر نئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل بجا لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائے سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔